انہوں نے کہا تھا کہ چاہے گرفتاریاں ہوں چاہے اجازت نہ ملے کچھ نہ ہو دھرنا ہم باز نہیں آئیں گے، ہم باز نہیں آئیں گے. اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت یہ جماعت اسلامی کا ایک نیا جنم ہے، آپ سمجھ لیں. اچھا ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کی سیاست آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. امیر جماعت اسلامی سابق سراج الحق کے جانے کے بعد سب نئی قیادت آئی ہیں، لیکن الیکشنز میں جماعت اسلامی نے اچھا پرفارم نہیں کیا. اس سے پچھلے الیکشن میں جماعت اسلامی نے اچھا پرفارم نہیں کیا. آہستہ آہستہ ایک رائے بن گئی کہ جماعت اسلامی کا ووٹ بینک ختم ہو گیا. اور 8 فروری کے انتخابات کے بعد شکست تسلیم کی حافظ نعیم الرحمن نے. پھر اس ملک میں حکومتیں گرانا اور دھرنے دینا اور مارچ کرنے میں جماعت اسلامی کی ایک ممتاز حیثیت تھی قاضی حسین احمد کے دور میں، اور وہ بھی وقت رفتہ رفتہ ختم ہو گئی منور حسن صاحب اور سراج الحق صاحب کے دور میں. لیکن حافظ نعیم الرحمن صاحب نے پہلے جماعت اسلامی کراچی میں روح پھونکی اور ہمیں وہاں احتجاج نظر آیا. اب وہ پوری جماعت اسلامی کو لے کر میں اسلام آباد پر چڑھائی کے حق میں نہیں ہوں، میں ان دھرنوں کی سیاست کے بھی حق میں نہیں ہوں. لیکن اگر ہم جماعت اسلامی دیکھیں نا، جماعت اسلامی کے بارے میں اب ایک رائے ہے، چھوٹی جماعت ہے. تحریک انصاف کی نسبت تو چھوٹی جماعت ہے، بہت چھوٹی. لیکن شو دیکھیں کتنا بڑا بہت بڑا شو پٹ کیا انہوں نے. پورا ملک جام کر دیا، کے پی سے لے کے پنجاب تک ہر شہر ہر ضلع جام کر دیا انہوں نے. ان کا کارکن باہر نکلا ہے، اور حافظ نعیم الرحمن، لیاقت بلوچ، امیر العظیم، یہ سب لوگ جو ماضی میں بڑے نام ہوتے تھے، اب ہم انہیں احتجاجی سیاست کا بڑا نام نہیں سمجھتے. اچھا، پنجاب پولیس کچھ اور کلیم کر رہی ہے. پنجاب پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ جماعت اسلامی کا روپ دھار کر پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں اور بسز بھر کر اسلام آباد کی طرف رخ کر رہے ہیں. یہ بھی تو دیکھیں نا، کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کہاں سے روکے. میں کہتا ہوں انہوں نے گرفتار کر لیے. جماعت اسلامی کے لوگوں کی گرفتاری 24 گھنٹے 48 گھنٹے پہلے شروع ہو گئی، کریک ڈاؤن شروع ہو گئے. اس سب کے باوجود اگر 0 پوائنٹ پہ ہزاروں لوگ موجود ہیں تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اگر پھر لوگ ڈی چوک پہ پہنچ گئے ہیں تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ یہ عام آدمی بھی ہو سکتے ہیں، عام آدمی بھی ہو سکتا ہے. اور جماعت اسلامی کا دیکھیں کاز بہت اچھا ہے، بجلی کے بل، آئی پی پیز. دیکھیں اس وقت ملک میں آئی پی پیز کے خلاف ایک نفرت اور ان کے معاہدے ختم کرنے کے حوالے سے ایک رائے بن رہی ہے کہ یہ ہماری گلے کو آ گئے اور یہ ختم ہونے چاہیے. اچھا، جماعت اسلامی ان آئی پی پیز کے خلاف نکلی ہے، کاز اس کی ٹھیک ہے، عام آدمی کی نبض پہ ہاتھ ہے. لیکن آپ دیکھیں اس سے پہلے ٹی ایل پی نے بھی تو دھرنا دیا ہے، اس کی اتنی ہائپ نہیں تھی. وہ ظاہر ہے فلسطین، آپ میری بات، لوگ بجلی کے بلوں پہ بہت تنگ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ حافظ نعیم الرحمن کے بارے میں لوگوں کی ایک رائے یہ تھی کہ وہ کراچی سینٹرک ہیں، انہوں نے کراچی میں میئر کا الیکشن لڑنا تھا، صرف کراچی کی سیاست تک محدود ہو کے رہیں گے جماعت اسلامی، اور وہ پورے پاکستان کی سیاست کیسے کریں گے، اور ان کا نیشنل سٹیچر نہیں ہے. وہ تو ایک میئر کراچی بننا چاہتے تھے جو نہیں بن سکے. پھر اس کے بعد ایم این اے بھی ہار گئے، ایم پی اے جیتے، حلف نہیں لیا. اس سب کے بعد کیا وہ انہوں نے چند ماہ میں جماعت اسلامی کے اندر ایک روح پھونکی ہے. میں آپ کو بتاؤں اس سے جماعت اسلامی کے ورکر میں بڑا مومنٹم آئے گا. ویژن ہے. انہوں نے کہا کہ عوام کی طاقت کو کنٹینر لگا کر نہیں روکا جا سکتا. ہم یہ تحریک انصاف کو بتائیں نا. کل ہی کہا تھا انہوں نے، ایک گملہ نہیں ٹوٹے گا، حکومت اجازت دے. حکومت کو اجازت دینی چاہیے تھی، لیکن اب پریس کانفرنس جو حکومت کی آئی ہے سامنے، وہ بھی بڑا حکومت کہتی ہے ہم نے ان کو لیاقت باغ کی اجازت دی تھی اور کہ وہ لیاقت باغ میں جلسہ کرنے، لیکن وہ ڈی چوک کرنا چاہتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ وہ ڈی چوک پہنچے، 0 پوائنٹ پہ موجود ہیں اور ادھر سے مری روڈ پہ موجود ہیں. وہ اسلام آباد کے تینوں طرف موجود ہیں، اور یہ پلان بی ہے ان کا. یہ پلان بی، اس کا مطلب ہے انہوں نے پلان اے بنایا، پھر پلان بی بنایا، اور اس پلان بی کے تحت وہ اپنے سینکڑوں ہزاروں لوگ جمع کرنے. پھر وہ کے پی سے بہت لوگ لے کر نکلے، ہزاروں گاڑیوں کا قافلہ وہ کے پی سے لے کے بھی نکلے. کل آپ کا تاثر شاید یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کے پی گورنمنٹ ان کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ نہ کرے. کے پی گورنمنٹ نے نہیں روکا ان کو. لیکن اب وہ جب پنجاب انٹر ہوں گے اٹک کے پل پہ اور وہ شیخ خان، وہاں ان کو روکا جائے گا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی دھرنوں پھر نہیں کہہ رہا کہ میں دھرنے کے حق میں ہوں اور یہ بڑا شاندار کام ہوا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو سارا دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج کو تنگ کرتے رہے کہ ہمیں اجازت دے دیں. ریمارکس بڑے مزیدار ہیں جسٹس سمن رفت کے. کہہ رہی ہیں کہ یہ حکومت کو کیوں لگتا ہے یا ان کو ایسی کیوں فیلنگ آتی ہے کہ
एहतजाज की इजाजत ना देकर वो अपने आप को गैर महफूज समझ रही है। हुकूमत को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई हुकूमत दिलचस्प किस्म के रिमार्क्स हैं। कोई हुकूमत अपने खिलाफ एहतजाज की इजाजत नहीं देती खुशी से। वो कह रही हैं कि मैं ये लिख दूं कि हुकूमत, क्योंकि पीर की इजाजत उन्होंने मांगी तो तब भी नहीं दी। वकील ने कहा, आगे से जस्टिस समन रिफत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि मैं ये लिख दूं कि हुकूमत बेबस है और 3 दिन में भी हालात पर काबू नहीं पा सकती। नहीं पा सकती। दुश्मन ममालिक हंसेंगे। नहीं। देखिए, हुकूमत धरनों के हक में नहीं है। हुकूमत को धरने रोकने चाहिए। मैं इस बात के हक में हूँ। इस पाकिस्तान में धरना कल्चर नहीं होना चाहिए। आप जिसका दिल चाहता है वो जाके इस्लामाबाद को जाम कर देता है। आप इस्लामाबाद के शहरियों से तो पूछें, धरने के बाद उनकी जिंदगी बुरा हाल हो जाता है।